بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہوا۔ اگر کوئی انسان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے، یعنی وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو اس کا دنیا میں آنا یہ وصول ہے۔ اگر دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے تو اس کا دنیا میں آنا فضول ہے۔ ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اسی لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیاوی زندگی میں اس مقصد کی طرف رہنمائی مل جائے، جنہیں دنیاوی زندگی میں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ ورنہ مرنے کے بعد جب سارے انسان جنت جہنم دیکھیں گے، ثواب اور عذاب دیکھیں گے، تو کفار بھی اس وقت یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہم مانتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہم آپ کو رب مانتے ہیں، آپ ہمیں دنیا میں بھیجے، ہم اچھی طرح عبادت کر کے آئیں۔ لیکن پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے، مقصد کس طرح حاصل کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو عبادت کس طرح کرنا ہے۔ یہ عبادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی، اور یہ کہا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا عملی طریقہ نہ بتاتے، صرف یہ حکم ہوتا کہ نماز پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے؟ ہماری اس مسجد ہی میں جتنے مصلی اتنے طریقے کی نماز ہوتی، نماز کا وقت متعین نہیں ہوتا، نماز کی رکعات متعین نہیں ہوتی، نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ متعین نہیں ہوتا، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں، سجدے میں، کچھ بھی متعین نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر جو آپ کی شان کے مطابق اعمال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے پریکٹیکلی وہ عمل کر کے بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جو عمل حضور کے مشابہ ہوگا، جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ عبادت بنے گا۔ اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام طریقے۔ اسی لیے ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک جو مراحل زندگی میں آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ کر کے بتائے، تاکہ امت کو ہر جگہ رہنمائی ملے، ہر جگہ امت کو سہارا ملے۔ اور آپ نے ایسی تعلیمات دی کہ ان تعلیمات کے ذریعے دنیا بھی بنے اور ان تعلیمات کے ذریعے آخرت بھی بنے۔ اس لیے عبادات میں آپ نے مسائل بیان فرمائے کہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ عبادات سے معرفت حاصل ہوگی، یہ مقصد زندگی ہے۔ تو عبادات کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ انسان کوئی عبادت کرے تو کس طرح کرے۔ اس لیے ایک ایمان والے کو ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی شخص اگر مسائل جانے بغیر عبادت کرے گا بہت ممکن ہے کہ اس کی عبادت غلط ہو۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، تو روزہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ معلوم ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر ان مسائل کا علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی عمل کرے اور پوری زندگی غلط عمل کرے۔ تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ ایک انسان بالٹی میں پانی بھر رہا ہے اور اس کی بالٹی میں سوراخ ہے، ایک دو نہیں کئی سوراخ ہے، تو کبھی بھی وہ بالٹی بھرے گی نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو یہ بات بیان فرمائی کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا تو اس کی پہلی آیتیں جو نازل فرمائی اس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی معرفت میں علم کا بہت بڑا دخل ہے، مسائل کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر انسان ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کا علم، دو طرح کے علم ہمارے درمیان ہے، ایک ہے فضائل والا علم اور ایک ہے مسائل والا علم۔ ایک ہے فضائل والا علم اور ایک ہے مسائل والا علم۔ جب جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حاصل کریں، فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حاصل کریں، اور مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں۔ مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں۔ مسائل والا جو علم ہے اس میں باریکیاں ہیں۔ اب عبادات کرنی ہے تو عبادات میں اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کا مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو ہے تو وضو میں فرائض کیا ہیں، وضو میں سنتیں کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، اور وضو سے پہلے بھی غسل ہے۔ اگر انسان کو غسل جنابت لاحق ہوا ہے، غسل اس کے اوپر واجب ہے تو صرف وضو سے کام نہیں چلے گا۔ اب غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان یہ بنیادی مسائل کو نہیں جانتے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر غسل واجب ہے تو اسے غسل کے فرائض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ فرائض غسل میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے گا اس کا غسل نہیں ہوگا، چاہے وہ پورے بدن پر 20 بالٹی پانی ڈال لے۔ جب فرائض میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ غسل کے فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو انسان کا غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا تو اس کی عبادات قبول نہیں۔ اسی لیے فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں مسائل سے پہلے جو اصل مسائل ہیں اس سے پہلے طہارت کے مسائل ذکر کیے کہ سب سے بنیادی چیز پاکی اور ناپاکی ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وضو نہیں ہے، مجھے غسل کرنا ہے۔ وہ بغیر غسل کیے ہوئے دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں اللہ جانے،
لیکن مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں رہتا، مومن ناپاک نہیں رہتا. اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے ہی غسل واجب ہو انسان کو فوراً غسل کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پاک صاف رہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے. پاک صاف رہنا، پاکی اور صفائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا اسلام کی منشا ہے. اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام نے جن تعلیمات کا حکم دیا ہے اس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے. پاک صاف رہنا ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے. تو غسل کے فرائض 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان جب غسل شروع کرے تو منہ بھر کر کے کلی کرے. غرارہ سنت ہے، لوگ غرارے کو فرض سمجھتے ہیں. منہ بھر کر 3 مرتبہ کلی کرنا غرارہ سنت ہے، روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور اس کے بعد پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ 3 فرائض ہیں. اب ان فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی بندے کا چھوٹتا ہے اس کا غسل نہیں ہوا، اس کا غسل نہیں ہوا. ایک فرض اگر کچھ چھوٹ گیا اور انسان غسل کر کے باہر آ گیا، بدن وغیرہ خشک ہو گئے، پھر اس کو یاد آیا تو جا کر صرف وہ ایک فرض ادا کر لے گا تو بھی نہیں، پورا غسل اس کو اثر نو کرنا ہے. ان 3 فرائض کو چھوڑ کر کے یا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ غسل کرتا رہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو. وضو کے فرائض ہیں. وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا اور پیر کا دھونا. چہرہ جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ سر کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا ہے. اب اس میں جن حضرات کی داڑھی ہے تو داڑھی میں بھی مسئلہ ہے کہ چہرے پر اگر داڑھی ہے تو داڑھی کتنی دھوئی جائے گی. فقہاء نے اس کے مسائل بیان کیے کہ اگر انسان کی داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، خلال کر لینا، مسح کر لینا سنت ہے. اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر پانی اندر تک پہنچانا ضروری ہے. کیسے پتا چلے گا داڑھی گھنی ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چہرے کا جو حصہ ہے اس پر جو بال لگے ہوئے ہیں اگر وہ اتنے گھنے ہو کہ اندر کی جلد نظر نہ آتی ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ داڑھی گھنی. اور اگر ایسا نہیں ہے، اندر کی جلد نظر آ رہی ہے تو پھر وہ داڑھی گھنی نہیں ہے، اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور جو بال نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. تو چہرے ہی میں اتنی چیزیں، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا، انگلیوں کے درمیان تک پانی پہنچانا، مسح کرنا. فرض جو ہے وہ 1/4 سر کا مسح فرض ہے. ہم عموماً پورے سر کا مسح کر لیتے ہیں لیکن 1/4 سر کا مسح بھی اگر کوئی انسان کر لے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا. اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہے. سنتیں الگ ہیں. اگر کوئی بندہ ان فرائض میں سے کسی کو چھوڑ کر کے وضو کرے گا اس کا وضو مکمل نہیں ہے. اسی لیے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اچھی ہو، یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اچھی ہو، خشوع خضوع والی ہو، تو اسے وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اب اچھی طریقے سے وضو کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوب پانی بہانا چاہیے. ہمارے ایک مصلی ہیں، وہ اتنا اچھا وضو کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں وضو میں آپ جتنا پانی استعمال کرتے ہو ہم اتنے پانی میں غسل کر لیں گے. نل کھلا ہوا ہے اور مسواک بھی ہو رہی ہے اور خیال یہ ہے کہ سنت ادا کر رہے ہیں. نل کھلا ہوا ہے، مسا بھی ہو اور تیز نل کھلا ہوا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسجد میں یہ کیوں لکھ کر لگانا پڑتا ہے کہ پانی کا استعمال احتیاط سے کریں. یہ اس وجہ سے لکھ کر لگانا پڑتا ہے کہ ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں. یا تو ہم کوئی عمل اتنا کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، یا پھر کوئی عمل کرتے ہی نہیں. وضو اچھی طریقے سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی خوب بہایا جائے. تھوڑے سے تھوڑے پانی میں بھی اچھی طریقے سے وضو ہو سکتا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں جتنا پانی استعمال فرماتے تھے، اگر ایک انداز کے مطابق اس کی تعداد بتائی جائے تو جس سے ہم غسل کرتے ہیں، جو پاٹ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا کم و بیش، بس اتنا پانی آپ استعمال کرتے تھے۔ ہم لوگ وضو میں اس قدر پانی بہاتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم تو بھیگ رہے ہوتے ہیں، بازو والے کا بھی آدھا غسل ہو جاتا ہے۔ مسجد والے پریشان ہوتے ہیں، مؤذن صاحب کو ہر وقت موٹر چالو کر کے پانی بھرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے اسراف کو منع کیا ہے، فضول خرچی کو منع کیا ہے۔ آپ اگر سمندر کے کنارے بھی ہیں تو بھی پانی کا استعمال اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا پانی تو ہے، اتنا پانی تو ہے، کیا کریں گے اتنا پانی؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وضو اس طرح کیا جائے، غسل اس طرح کیا جائے کہ ضرورت کے بقدر اس میں پانی استعمال۔ یہ مسائل ہیں، ان مسائل سے اگر واقفیت نہیں ہوگی، پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور پاکی حاصل نہیں ہوگی، عبادات درست نہیں ہوگی۔ جہاں ہمارے اس طرح کے مسائل ہیں، وہیں عورتوں کے بھی مسائل ہیں۔ ہماری عورتیں مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں۔ عورتوں کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام کی عبادت کا کیا حکم ہے؟ نہ ہماری عورتوں کو یہ مسئلہ پتا ہے الا ماشاء اللہ، نہ ہم اپنی عورتوں کے تعلق سے فکر کرتے ہیں کہ ان ایام کے مسائل ہم کسی سے پوچھ کر اپنی عورتوں کو بتائیں۔ ناپاکی کے ایام میں نماز فرض نہیں ہے، ناپاکی کے ایام میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی نہیں کرنی۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے ایام ہیں، اور اس میں عورتوں کے اگر ناپاکی کے ایام آ گئے وہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو روزے کی قضا کرتی ہیں؟ ہر بندہ اپنے گھر میں جائزہ لے سکتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو رمضان المبارک کے علاوہ روزے کا اہتمام کرتی ہیں؟ نماز تو شریعت نے معاف کر دی، لیکن روزے معاف نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ ان ایام میں کم از کم عورتوں کو باوضو رہنا چاہیے۔ یہ مسائل بڑے نازک ہیں، اور جو شریر جنات یا شریر خبیث جنات، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ان ایام میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا جانے کی دعا بتائی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شریر جنات، مرد ہو یا عورت ہو، اے اللہ میں ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کی دعائیں نہیں بتاتا۔ عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں یہ بات بتانی چاہیے کہ ان ایام میں ہم غسل نہیں کر سکتے، لیکن باوضو رہیں۔ اگر وضو بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تیمم سے رہیں، تاکہ تھوڑی بہت پاکی تو ہمیں حاصل رہے۔ اور جب ان ایام سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے روزوں کی قضا ہے۔ تلاوت ان ایام میں عورتیں نہیں کر سکتی۔ بہت ساری عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ ان ایام میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو مسائل کا علم یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی اتنا علم حاصل کرنا جس سے صحیح غلط وہ خود سمجھ لے، اس کی زندگی میں جو مسائل پیش آ رہے ہوں اس کے بارے میں اس کو جانکاری ہے۔ ہمارے شہر پر اللہ کا بہت کرم ہے، ہمارا شہر علماء کا شہر کہلاتا ہے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں مسائل بتانے والے لوگ نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود مسائل سے ناواقفیت ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سے ناواقفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ بالوں میں ہمیشہ تیل لگایا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صافہ باندھتے تھے تو ٹوپی کے نیچے ایک الگ سے کپڑا رکھتے تھے، تیل کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ سرما صرف جمعہ کو لگانا سنت نہیں ہے،
ہر رات میں سرما لگانا سنت ہے. آپ کی آنکھیں قدرتی سرمگی تھی. اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ سرما نہ بھی لگائیں تو آپ کی آنکھیں سرمگی لگتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ سرما آپ نے لگایا ہے، لیکن پھر بھی آپ سرما لگاتے تھے. آپ عطر کا استعمال کرتے تھے. صحابہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے ہی میں عطر سے زیادہ خوشبو ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ عطر کا استعمال کرتے تھے. آپ کے پاس کنگھی ہوا کرتی تھی، آپ اپنی داڑھی کو درست رکھتے تھے. بال آپ نے 3 طرح کے رکھے ہیں. بال آپ نے بڑے بھی رکھے ہیں، لیکن وہ بال اس طرح ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کو خوبصورت لگتے تھے. وہ بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے. لباس آپ کا بہت عمدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسا بھی ہوتا تھا صاف ستھرا ہوتا تھا. آپ کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کھجور جب آپ تناول فرماتے تھے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے، اور 3 انگلیوں سے تناول فرمانے کے بعد جب اس کا بیج آپ نکالتے تھے تو اسی ہاتھ سے نہیں نکالتے، اسی ہاتھ سے بیج آپ نہیں نکالتے تھے. لعاب اس میں لگ جائے گا، ہاتھ میں لگے گا، پھر سامنے والے کو تکلیف ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرماتے تھے، جبکہ آپ کے لعاب میں تو شفا تھی. آپ اس طرح گٹھلی کھجور کی نکال کے اس طرح رکھتے تھے. آپ جب کھانا کھاتے تو اتنی زور میں آواز نہیں نکالتے کہ سامنے والے کو سنائی دے. چھوٹا چھوٹا لقمہ لے کر کھاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے. اسلام جہاں باطنی امراض کو، ناپاکیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام ظاہری پاکی پر بھی زور دیتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحن کو پاک صاف رکھو، صحن کو پاک صاف رکھو. ہمارا صحن کیسا ہے؟ اپنے صحن کو پاک صاف رکھو. جو بندہ اپنا صحن، اپنا آنگن پاک صاف رکھے گا وہ اپنا گھر بھی پاک صاف رکھے گا. جو گھر پاک صاف رکھے گا وہ خود بھی پاک صاف رہے گا، اور جس کا ظاہر پاک صاف رہے گا اس کا باطن بھی پاک صاف رہے گا. ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں، ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو بھی بہتر بنانے کی دعا مانگی کہ اللہ میرے ظاہر کو بہتر بنا، اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ظاہر بھی بہتر ہونا چاہیے. آج مسلمان کی علامت اور نشانی یہ بن گئی ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہتا، پاک صاف نہیں رہتا. عبادات کے تعلق سے مسائل اگر دیکھ لیے جائیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اگر گھر کے تعلق سے دیکھ لیا جائے، شہر کے تعلق سے دیکھ لیا جائے، پاکی اور صفائی کا انتظام مسلمان نہیں کرتا. جس جگہ یہ بورڈ لگا ہو کہ یہاں کچرا نہ پھینکے، اسی کے نیچے کچرا ہوتا ہے. اور یہ صرف مالیگاؤں کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ مسلمان کی پہچان بن گئی. آپ دوسرے شہر میں جائیں اور اگر آپ کی گاڑی ایسے علاقے میں داخل ہو رہی ہے جہاں گندگی ہے، آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی. جس نبی نے یہ تعلیم دی کہ چیونٹی کے بل میں پیشاب مت کرو، ان کا گھر برباد ہو جائے گا. جس نبی نے یہ تعلیم دی سائے دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ مت کرو، کسی کو آرام کرنے میں حرج ہوگا، کیا اس نبی کی امت یہ کر سکتی ہے؟ کیا وہ نبی اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنا علاقہ پاک صاف رکھنے کی تعلیم نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے. مدینہ منورہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستی بنایا تھا جو نمونے کی بستی تھی، آئیڈیل تھی. لوگ باہر سے آتے تو وہ صرف صحابہ کا نماز روزہ نہیں دیکھتے، وہ ان کی عبادت بھی دیکھتے، ان کی صاف صفائی بھی دیکھتے، ان کی ظاہری صاف صفائی کو بھی دیکھتے، ان کے باطن کی صاف صفائی کو بھی دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ، اس لیے کہ پیاز اور لہسن کی ایک بو ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی. ہم لوگ بیڑی گٹکا کھا کے اس طرح مسجد میں آ جاتے ہیں کہ آنے کے ساتھ ہی کوئی بھی کہہ دے گا کہ کون شخص آئے. حکم یہ ہے کہ پیاز لہسن کھانے کے بعد اگر مسجد میں آنا ہے تو انسان مسواک کا استعمال کرے.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کا اہتمام کثرت سے کرو، یہ منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ میری امت پر مسواک فرض نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تو اس کو پاک صاف رکھو۔ مسجد میں آنے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ صحابہ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، جب نماز کا وقت ہوتا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا، سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہوتے، مسجدیں اس طرح عالی شان نہیں تھی، تو ایک کو دوسرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بطور خاص غسل کا حکم دیا۔ جب انسان ظاہر کو پاک صاف رکھتا ہے تو اس کو تازگی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں فریش محسوس کرتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہمارا شہر یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس کو تو پاکی اور صفائی کے اعتبار سے ایسا آئیڈیل ہونا چاہیے تھا کہ کوئی دوسرا اگر آ کر دیکھے تو وہ مثال دے کہ پاک صاف اگر کوئی شہر ہے تو مالیگاؤں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی کا مکان گلی کے کونے پر ہو، ایل واپر پر ہو، وہ بیچارہ بدبو سے پریشان ہو جاتا ہے، پوری گلی والے اپنا کوڑا کرکٹ لا کر وہیں ڈالتے ہیں، وہ وہاں پارٹی لگا دے، وہ وہاں اعلان لگا دے، لیکن کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ وہ بیچارہ پھر تھوڑے دن کے بعد وہاں کچھ ایسا انتظام کرتا ہے کہ پانی کا مٹکا رکھ دے تاکہ لوگ کچرا نہ ڈالیں، کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ چیز جب تک ہم اپنے اعتبار سے اپنے تئیں نیت نہیں کریں گے یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کا کچھ انتظام کرنا پڑے گا کہ ہم کچرا کہاں پھینکیں، کچرے کی گاڑی آتی ہے وہاں کچرا پھینکیں، اور اس گندگی سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اس گندگی سے نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ جب کچرا پڑا رہے گا، مچھروں کی بہتات ہوگی، گندگی پھیلے گی، نقصان ہمارے بچوں کو ہے، نقصان ہماری ذات کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے ایک بنیادی بات کہی کہ ہر شخص اپنا آنگن صاف رکھے، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہم اپنے گھر کی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم اللہ کے گھر کی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ نکاح کا سیزن ہے، مسجدوں میں نکاح آتا ہے، نکاح کے بعد آئس کریم تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ مسجد میں نکاح ہوا ہے یا نہیں تو مسجد کے باہر کا حال ہم دیکھ لیں۔ حالانکہ جب ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اس کی ایک آسان سی شکل یہ ہے کہ ہم ایک تھیلی، ایک بڑا تھیلا بھی ساتھ میں رکھیں، آئس کریم کھانے کے بعد اس کی ڈبی، اس کا چمچہ ہم اس میں رکھیں اور پھر اسے کسی محفوظ جگہ پر ڈال دیں، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور نہ صرف مسجد کے باہر بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم آئس کریم کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کھانے کی اجازت ہے، لیکن آئس کریم میٹھی ہوتی ہے، وہ مسجد میں گرتی ہے، وہاں چوٹیاں لگتی ہے، مؤذن کو پریشانی ہوتی۔ کیا ہم اپنے گھر میں کسی شخص کو، ایسے شخص کو بلانا پسند کریں گے کہ جس کو ہم بلائیں وہ کھانا بھی کھائے اور ہمارا گھر گندا بھی کر کے جائے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر اس پر اعلان ہو اور اس پر گفتگو ہو تو ایسا کرنے والوں کو برا لگتا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے۔ مسلمان بے ادب نہیں ہوتا، مسلمان پاک صاف ہوتا ہے۔ بیڑی گٹکا استعمال کرنے والے، گٹکا اور پان استعمال کرنے والوں نے شہر بھر کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ چلتے چلتے کسی بھی جگہ تھوک دیں گے، نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، بائک پر ہے وہاں تھوکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک پلیسز پر گندگی کرنے سے منع فرمایا۔ جو عوام کی جگہ ہے، پبلک پلیسز آپ سمجھ رہے ہیں، عام راستہ ہے، ہر کسی کے آنے جانے کا راستہ ہے، ایسی جگہوں پر گندگی کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے نبی روزے نماز کے صرف نبی نہیں تھے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نظام حیات ہے، یہ پوری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔
اب جو گٹکا کھا رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے، وہ جہاں چاہے تھوکے، اور اگر کسی کے اوپر چھینٹا چلا گیا اور اس نے کچھ بول دیا تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے. یہ سب تکلیف دینے والی چیز ہے. بیڑی پینے والے حضرات بیڑی پی رہے ہیں اور دھواں کسی کے چہرے کو لگ رہا ہے، کسی کے منہ میں جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. جس جگہ بیٹھ کر کے یہ حرکت ہو رہی ہوتی ہے وہاں کی حالت اگر آپ دیکھ لو، کوئی اچھا انسان وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. روڈ پر اگر ہوٹل ہے اور 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ سب کے سب پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی ان کو اٹھنے کے بعد وہاں بیٹھتا نہیں ہے. وہ پوری جگہ گندگی سے بھری ہوئی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک پلیسز کو گندا کرنے سے منع فرمایا. کسی کے اوپر تھوک دیتے ہیں، کسی کا خیال کیے بغیر یہ عمل کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب نزلہ ہوتا تھا تو آپ 2 رومال اپنے پاس رکھتے تھے. اشرف السوانح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک رومال صرف اس لیے ہوتا کہ جس سے نزلہ صاف کیا جاتا، دوسرے رومال سے چہرہ پوچھتے، ہاتھ پوچھتے. وضو کے بعد جب انسان رومال استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے بعد خلال کرتے، دانت صاف کرتے، تو آپ یہ ہاتھ اس طرح رکھتے اور پھر منہ کھول کر کے آپ خلال کرتے. حالانکہ آپ کے دانت، صحابہ کی روایت ہے، موتی سے زیادہ چمکدار تھے. جب آپ بولتے تو منہ سے نور جھلکتا تھا، لیکن آپ جب اپنا چہرہ کھولتے تو سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا کرتے تھے. ہم خلال کس طرح کرتے ہیں؟ خلال بہت دور کی بات ہے. ہم عام انسان کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہوگی، کیا تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے پاکی اور صفائی یہ اسلام کا بہت بنیادی عنصر ہے، بہت بنیادی عنصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہوتی وہ آپ استعمال فرماتے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت روپیے پیسے کی ضرورت ہے. ایک سے ایک باڈی اسپرے ہو، ایک سے ایک صابن ہو، ایک سے ایک عطر ہو، بھاری سے بھاری کپڑا ہو تو پاک صاف رہ سکتے. ایسا نہیں ہے. ہم میں سے ادنا آدمی کے پاس جو نعمتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی حالت میں وہ بھی نہیں تھی. ہم میں سے ہر شخص کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنا پسند کرتے تھے، اور جو شخص اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا باطن بھی پاک صاف کرتے ہیں. اسی لیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے جسم گندا ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی گندی ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے، انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے. اب خیر کی طرف اس کا دل چلتا نہیں ہے، اعمال کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا. اس کی صفائی کے لیے، اس کی پاکی کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے کہ ندامت کے آنسو انسان اللہ کے سامنے آ کر کے گرائے، اور جو گناہ اس سے زندگی میں ہوئے ہیں اس سے نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اس کی روح پاک ہوگی. جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو جسم ہمارا فریش ہوتا ہے، جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اس کی روح فریش ہو جاتی ہے، اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے. اس کے لیے عبادات دی گئی کہ انسان نماز کا اہتمام کرے، انسان روزے کا اہتمام کرے، انسان تلاوت کا اہتمام کرے. تلاوت یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ظاہر کی پاکی بھی ہے، باطن کی پاکی بھی. ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پاکی کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، جو عبادات سے متعلق ہے وہ بھی، جو سماج سے متعلق ہے وہ بھی، جو انسانوں سے متعلق ہے وہ بھی، جو جانوروں سے متعلق ہے وہ بھی. اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، اس کا سب سے پہلا بنیادی دنیاوی فائدہ ہم ہی کو حاصل ہو، ہم ہی کو حاصل ہو. اس لیے مقصد زندگی اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی میں مسائل کا بہت بڑا عمل دخل ہے.
اور ان مسائل میں سب سے بنیادی مسائل پاکی کے ہیں، سب سے بنیادی مسائل صفائی کے ہیں۔ ہم غسل کر کے آ رہے ہیں، کسی جانور نے پیشاب کیا، وہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم علماء سے پوچھیں۔ اپنی زندگی کو ٹارگٹ کر کے ہر انسان یہ نیت کرے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو جو مسائل میرے سامنے آئیں گے میں انشاءاللہ علماء سے پوچھوں گا۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، ہم ان مسائل کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں گے، ہماری عبادات بھی درست ہوگی، ہماری سماجی زندگی بھی درست ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی زندگی درست ہوگی، اور انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔